اور تذکرۃ الحفاظ جلد 2 صفحہ نمبر 759 پر، میزان الاعتدال ذہبی کی ہے، یہ بھی صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 459 پر، الوافی بالوفیات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 پر، المنتظم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213 پر، شذرات الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260 پر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس لفظ کا حوالہ کیا ہے؟ وہ ہے سیر اعلام النبلا جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 578 پر۔ ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں، میں جلدی جلدی حوالے اس لیے پڑھتا ہوں کہ ٹائم نہیں ہوتا، حوالے چونکہ بہت زیادہ ہے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139، لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 600 صفحہ نمبر 406، الوافی بالوفیات صفحہ نمبر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 17۔ اس پر یہ الفاظ درج ہیں کہ ان عمر رفس فاطمہ حتی اسقطت بمحسن، کہ عمر نے فاطمہ کے شکم پر ضرب لگائی یہاں تک کہ وہ محسن شہید ہو گئے۔ الوافی بالوفیات کی اصل عبارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ عرض کر دوں کہ کہیں ان کے بارے میں پھر یہ نہ کہیں کہ یہ شیعہ تھے، چلے کہہ دے تو اچھا ہے، ہمارے شیعوں کی صف میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ ذہبی نے کیا لکھا ہے۔ یہ جو پہلے میں نے حوالے دیے تھے یہ ان کی اصل ذات کے بارے میں تھے کہ محمد بن احمد بن حماد ھذا هو الامام الحافظ البارع، امام تھے، حافظ تھے، بہت محقق تھے، بہت تیز تھے۔ ابو بشر الدولابی وصفوه بأنه من اہل صنعت الحدیث وحسن التصنیف، وہ کہتے ہیں کہ ان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ صنعت حدیث یعنی حدیث کے علم حدیث کے ماہرین میں سے تھے، وحسن التصنیف۔ اب یہاں پر میں صنعت الحدیث کو اس طرح سے اس ناسبی کی طرح سے معنی نہیں کرتا ہوں کہ وہ گھڑتے تھے، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ صنعت علم صنع یہ علم ہے، حدیث شناسی کا علم ہے، یہ فن حدیث کے ماہر لوگوں میں سے تھے۔ حسن تصنیف، اور یہ کتاب تصنیف کرنے میں معروف تھے کہ وہ بہترین تصنیف کرتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے۔ اور یہ الوافی بالوفیات کی وہ عبارت کہ جس میں یہ الفاظ درج ہیں، ان عمر ضرب فاطمہ، استغفر اللہ، یہ عبارت پھر اور زیادہ سخت آ رہی ہے، استغفر اللہ، ان عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیعۃ حتی القت المحسن، ان عمر نے ضرب لگائی شکم فاطمہ پر بیعت کے دن، حتی القت المحسنہ، یہاں تک کہ سیدہ نے محسن کو گرا دیا، یعنی وہ ساکت ہو گئے، وہ شکم میں ہی شہید ہو گئے۔ اب یہاں پر نظام کے بارے میں جس نے یہ بیان کیا ہے، شہرستانی کہتے ہیں، ذہبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا ہے کہ شہرستانی نے یہ بیان کیا کہ وہ متکلم تھے، اماماً مبرزاً فی علم الکلام، امام تھے علم کلام میں اور فن نظر اور تحقیق میں، اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں سیر اعلام النبلا میں یہ لکھا ہوا ہے، کان اماما اصولیا عارفا بالادب وبالعلوم المہجورہ۔ اب یہاں پر یہ ساری تعریف ان کے بارے میں ہے کہ جو جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ پھر اس کو شیعہ کہا جائے گا اور اسے اور بھی کچھ کہا جائے گا، لیکن میں آج اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو ہم سے درخواستیں کی گئی تھیں، اور تیسری درخواست جو تھی وہ بھی میں پوری کر دوں اس سے پہلے کہ اپنے اس بیان کو شروع کروں، وہ یہ تھا کہ یہ پھر شک کی راہ ڈھونڈی گئی اور شور مچایا گیا، اور سنا ہے کہ بعض ٹی وی چینلوں پر بعض ناسبیوں نے آیات ولایت کے بارے میں کچھ شک و شکوک پیدا کرنے کی، شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم بیان حق کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان شکوک و شبہات کو دور کر کے حق کو بیان کیا جائے کہ حق کیا ہے، اور حقیقت کو ظاہر کیا جائے، حقیقت کیا ہے۔
یہ چند حوالے میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن چونکہ اتنا اصرار ہوا ہے پھر دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیہ مجیدہ آیہ ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ جو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حالت رکوع میں جو انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پر دی تھی اس کے بارے میں، جو انہی حضرات کے محترم معتبر مستند محققین اور محدثین اور مورخین نے لکھی ہیں، ان کتابوں کا میں چند ایک کا حوالہ دیتا ہوں۔ میرے پاس یہاں پر کوئی تقریباً 35-36 کتابوں کے حوالے درج ہیں، لیکن میں صرف چند ایک کا اشارہ کرتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کی یہ درخواست بھی پوری ہو جائے اور یہ مطلب بھی واضح ہو جائے، تاکہ یہ ناسبی جو ہیں وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوں اور واضح ہو جائے کہ یہ ان کے جھوٹ کیا ہے۔ جب بنیادی جھوٹ پر رکھی جائے گی تو پھر یہ اتحاد بین المسلمین کا دعویٰ یا اعلان یا کوشش، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری طرف سے بھی جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہو، ان سے بھی انہیں بھی یہی پیغام ہے کہ سچے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کا کیا معنی ہے کہ جن کے بیانات کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، تہمت ہے، الزام ہے، اور وہ صادقین کے ساتھ ہونے کی بجائے کاذبین کے ساتھ ہیں۔ اب یہ دیکھیے شواہد التنزیل حسقانی کی، یہ حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے شواہد التنزیل، یہ امام حسقانی کے نام سے مشہور ہے ان کے ہاں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یہ ہر مورخ کو، ہر محدث کو، ہر ایک عالم کو امام کہتے ہیں۔ اب وہ حسقانی، امام حسقانی نے شواہد التنزیل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 حدیث 216 سے لے کر 219 اور 220 اور 221 سے 239 240 اور 241 تک، یہ طبع بیروت ہے۔ شواہد التنزیل طبع بیروت، یہ اس میں ہی لکھا ہوا ہے۔ دوسری کتاب مناقب علی ابن ابی طالب ابن المغازلی الشافعی کی، ان کے دوسرے ایک فرقے کا امام ہیں جو ابن مغازلی، وہ حنفی تھے، یہ شافعی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مناقب میں صفحہ 311 پر اس کو لکھا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث نمبر 354 اور 358 تک، یہ سب احادیث اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ مولا کائنات کی شان میں یہ آیت ولایت اتری۔ اب میں باقی حوالے چھوڑ کر پھر ایک اور حوالہ ان کے تیسرے مذہب والے کی طرف آتا ہوں۔ الفصول المہمہ ابن صباغ المالکی، حنفی کو بیان کیا، شافعی کو بیان کیا، اب مالکی کو ابن صباغ مالکی نے لکھا ہے فصول مہمہ میں صفحہ نمبر 108 اور صفحہ نمبر 123 پر۔ اب یہ تین ہو گئے نا، حنفی، شافعی، مالکی۔ یہ باقی میں ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں چونکہ یہ بار بار شافعی حنفی شافعی حنفی شافعی حنفی آ رہا ہے، تو میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ لیکن یہ ایک حنبلی کی، اب حنبلی کی رہ گئی تھی، وہی بیان کرتا ہوں۔ زاد المسیر فی علم التفسیر ابن جوزی حنبلی کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383 پر۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو ان کے چار بڑے مذاہب جو ہیں، ان میں سے ہر مذہب کی کئی مذاہب ہیں، ان سے جو چار مذہب ہیں ان کی اہم ترین کتابوں میں سے یہ میں نے حوالے پیش کر دیے اپنے ناظرین کی خواہش پر۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ میں حوالے پیش کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، جو کر چکا ہوں پہلے یہ، لیکن دہرایا اس لیے گیا ہے کہ کچھ ناصبی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور جو درخواست کی گئی یا سوال کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ غدیر کا جو آیا بلغ جس کا ہم تذکرہ شروع کیا ہوا ہے ہم نے، کیا اس کے بارے میں کسی معتبر اور اہم صحابی نے بھی بیان کیا ہے یا صرف مورخین نے لکھ دیا ہے؟ تو آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو فہرست میں نے اکٹھی کی ہے اس فہرست کے مطابق
یہ میرے پاس ایک وہ ملتا ہے بس بھائی، میرے پاس وہ یہ ایک فہرست ہے کہ جس میں 110 صحابہ کرام، بزرگ صحابہ کرام، 110 بزرگ صحابہ کرام نے حدیث غدیر کو بیان کیا کہ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان پیغمبر اکرم نے غدیر خم پر کیا تھا۔ 110 صحابہ کرام ہیں اور 84 تابعین کرام ہیں۔ 110 صحابہ ہیں، یہ یہاں وہ ترتیب ہے، صحابی، تابعی، تبع تابعی، اس طرح سے 110 معتبر صحابہ کرام، 84 تابعین کرام، 360 علماء و محدثین و مؤرخین نے حدیث غدیر کو بیان کیا ہے کہ یہ غدیر خم پر حضور نے یہ اعلان فرمایا۔ اب ان میں سے عبارات کچھ مختلف ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہر شخص کا ایک بیان ہے۔ اس زمانے میں کوئی ٹیپ ریکارڈر تو تھا نہیں کہ حضور کے اصل الفاظ کو محفوظ کر لیا جاتا، ریکارڈ کر لیا جاتا۔ اس وقت تو یہ تھا کہ جنہوں نے سنا انہوں نے بیان کر دیا۔ اتنی زیادہ تعداد میں، اگرچہ وہ 1,00,000 سے زیادہ، 1,20,000 یا اتنی تعداد لکھی جاتی ہے، اس سے زیادہ وہاں صحابہ کرام موجود تھے، مگر جو راوی جن کا تذکرہ ہوتا ہے 110 وہ اعاظم صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، چھوٹے صحابہ تو بیان کرتے ہی تھے، لیکن وہ اصحاب کے جو روایتیں بیان کرتے تھے وہ ان میں سے 110 کی بڑی تعداد نے، معتبر راویوں صحابہ نے یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ، وہاں نازل ہوئی اور مولا حضور نے مولا علی کا ہاتھ تھام کر کہا من کنت مولا، لیکن اس سے پہلے یہ پوچھا کون الست اولیٰ بکم من انفسکم۔ 360 علماء و محدثین و مورخین نے اس کو لکھا ہے، اور یوں تو بہت سی کتابیں بعد کے اہل قلم نے لکھی ہیں، لیکن 26 بڑے بڑے